ناظرین السلام علیکم، میں عدنان حیدر اور نصرت جاوید آپ کی خدمت میں آج پھر بری خبریں پیش کریں گے، کیونکہ اچھی خبریں تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ نصرت جاوید صاحب، آپ کیونکہ آج ہمارا اس ہفتے کا آخری شو ہے، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہم پر ساری عوام پر ایک اور بم گرے گا، پیٹرول بم۔ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہو جائے گا۔ وہ تو گرے گا۔ آج دوپہر میں جو ہوا میں نے اس کا ذکر کر لو۔ آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر دی۔ چلے جی فرمائیں۔ میں مطلب ایک شخص ہے بری خبریں دینے کے لیے، تو آپ نے ضرور اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب آپ اچھی خبریں بھی دے سکتے ہیں، اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ عدنان حیدر میں 10 اخبار پڑھتا ہوں، میری نظر ہے میڈیا پہ، میں بڑا اویئر صحافی ہوں، یہ لفظ بولتے ہیں نا، اویئر صحافی ہوں میں، تو اچھی خبروں پہ نظر نہیں جاتی نا آپ کی۔ دیکھیں بجلی کے زائد بل جن کے آئے میں بھیا واقعتاً آپ مجھے کسی بھی یہ شو ختم ہوتے ہی ماہر چشم کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ میں واقعتاً اشوب چشم کا مریض ہوں ویسے بائی دا وے، اسی لیے آپ کو اچھی اچھی چیزیں جو نظر نہیں آتی۔ دیکھیں حکومت نے ریلیف دینے کا پلان بنایا ہے، بجلی پر بڑا ریلیف دیں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس ایک بڑا پلان تیار کر لیا ہے، لے کے جانے والے ہیں۔ اچھا ہو گیا، پک کے ہی دیکھ، یعنی پلان تیار ہو گیا۔ وہ کیا ہے وہ پلان؟ اس پلان میں یہ ہے کہ کس طرح ٹیکسز ختم کر کے، کس طرح نہیں، آپ کہہ رہے ہیں پلان بن گیا۔ اب مجھے صحافی عدنان حیدر بتائے کہ وہ پلان کیا ہے۔ وہ پلان آف کورس فائنانس منسٹر بتائیں گے، ہی از ایکسپرٹ۔ شی از ایکسپرٹ، آج کل خاتون ہے میرا خیال ہے، لیڈی ہے۔ شی از ایکسپرٹ۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے شو سے آنے سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، سب سے انفلوئنشل پرسن اس وقت پاکستان کے اندر، نگران وزیر اعظم، انفلوئنشل یا کیا، یعنی نگران وزیر اعظم، انہوں نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں نصرت جاوید سمیت 25 کروڑ پاکستانیوں کو بجلی میں ریلیف کے لیے اہم اعلان کروں گا۔ وہ اعلان نہیں ہوگا، یہ دوبارہ غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہی غلطی کی ہے جو پہلے دن غلطی کی تھی۔ ان کو کوئی بہکا رہا ہے، یہ شریف آدمی ہے، اچھے شفیق ملنسار آدمی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس ہفتے کا پروگرام شروع ہوا میں نے آپ کو کہا کہ نہیں ملے گی ریلیف۔ کون سے 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے آگے رو رو کے مر گیا۔ میں نے کہا بھائی آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اس میں طے ہو گیا ہے، یہ ٹائم لائن ہے اور یہ روٹ ہے۔ اور میں نے کہا یہ روٹ ایسے ہے جیسے تم نیویگیشن لگاتے ہو، کہتے ہیں ٹرن لیفٹ آن یور رائٹ۔ آئی ایم ایف کون سا مریخ پہ رہتا ہے؟ آئی ایم ایف سے رابطہ ہو گیا؟ ہاں جی رابطہ ہوا تو کیا کہا گیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا اب اگر مجھے اجازت دیں جی تو میں بھی یعنی تھوڑی سی صحافت کی ہے جی، ان کو یہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم 2 مہینے کا کوئی ریلیف دے سکیں۔ یہی تو بات۔ ارے سنیں تو صحیح، میری التجا تو سن لینا۔ کانٹیکٹ ہوا فائنانس منسٹر کا، فائنانس منسٹری کا، نہیں انگریزی میری نہیں خراب۔ ایک وزارت خزانہ ہوتی ہے، ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ اللہ بھلا کرے۔ میں کہہ رہا ہوں وزارت خزانہ کا، مطلب وزیر خزانہ کا ہی، شمشاد اختر صاحبہ کا۔ اچھا بھائی چلے جی، انہوں نے ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا ایم ڈی کو آئی ایم ایف کی، کہا کہ کی حال ہے پروان جی، کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھی ہیں؟ اچھا ہاؤ از دا ویدر لائک، فلاں فلاں فلاں۔ اس کے بعد لیکن کام کی بات پہ آؤ خدا کے لیے سر، انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہمیں کوئی ریلیف دیں، کہ ہم ایسا کریں کہ اس کو 2 قسطوں میں 2 مہینے کا اور آگے بڑھا کر اس کو۔ انہوں نے کہا اوکے فائن، لیکن اس 2 مہینے میں جو ادائیگی ہوگی، یہ جو بجلی پیدا کرتے ہیں آئی پی پیز، تو بجلی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے آئل خریدنا ہے یا کوئلہ خریدنا ہے، تو اس کی پیمنٹ کا کیا پروسیجر ہے؟ جواب میں تھا آئیں بائیں شائیں۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا بغیر ارے ہمت کرے کوئی یعنی تردید کر کے، میں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ فائن ٹھیک ہے، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، لیکن اگر آپ ان 2 مہینوں میں آپ اگر یہ پیمنٹس نہیں کریں گے تو آئی پی پیز جو ہیں وہ پروڈکشن روک دیں گے۔ دس از اے ویری جنرل پوائنٹ۔
ایک ایکسپرٹ ہے جس نے 40 سال فائنینشیل میٹرز میں گزارے ہیں, وہ بغیر پریپریشن کے اس نے اور پوری منسٹری نے کانٹیکٹ کر دیا IMF کے ساتھ. اب یہ ان سے پوچھیں نا, میں تو آپ کو خبر دے سکتا ہوں نا, یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں, یا انہیں ہوم ورک کرنا. اللہ کرے میں کیمرے میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں, کیا بات کر رہے ہو تم, اس لیے کہ جو آپ کی وزیر خزانہ ہے وہ تو انہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں, کیا مطلب, ان کے تو اتنے کام ہیں, میں کیا بتاؤں. اچھا پہلے سب سے پہلے اس پہ آؤ, سینٹ میں گئی تھی محترمہ, تشریف لے گئی. ہاں کل وہاں انہوں نے جو ریمارکس دیے وہ آپ نے سنے یا نہیں؟ اگر نہیں تو تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے اگر پروڈیوسر صاحب کے ہیں تو وہ کلپ چلا دیں, دوبارہ سن لیتے ہیں. سنایا جی. She talked about realities, وہ فرما نا, رہی realities. ہیں کئی دہائیوں سے ہمیں جو ورثے سے ملا That are ہے facts. ہم کیسے ٹھیک کریں. اس دہائی میں ایک دہائی وہ بھی شامل ہے جس میں یہ گورنر اسٹیٹ بینک تھی, بہت طاقتور, ٹھیک ہے نا, جنرل مشرف والی, وہ بھی 9 سال تھے نا, دہائی تو ایک بن گئی نا. اچھا بہرحال, تو ویسے میں نے تو ہم بھی ڈاکٹر صاحبہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نے درد دیا ہے, تمہیں دوا دینا. اچھا اب اس طرح کا جو میسج جب نگران وزیر خزانہ دیتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہمارے تو ہے ہی کچھ نہیں, انہیریٹڈ, اور وہ بھی دہائیوں سے, تو دہائیوں کا غم کا علاج ہم کیسے کریں, خیال آیا وہ ڈیمیج آ گیا. تو انہوں نے ایک تو سوشل میڈیا سے کھیلنے کا بھی بہت شوق آ کل جو گیا, غلط رنگ دیا گیا ان کے تو بیان کو, وہ انہوں نے کلیئرٹی دے دی, دیکھ لیں. وہ بھی دکھا دیں جی تاکہ کلیئر ہو جائے. اچھا یہ جو کمیٹی میں بیٹھی تھی, جہاں انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا اگر مجھے ان حالات کا پتا ہوتا تو میں آتی نا, تو یہ اس پر انہوں نے آف کورس بٹ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن نا بابو, کہ کہتے ہیں کہ جب نگران وزیر خزانہ جو ماشاءاللہ, کس ڈیمیج کی آپ بات کر رہے ہیں جس پر آپ نے مجھے روک کے مارکیٹ جو ہے, مارکیٹ چلتی ہے سینٹیمنٹ پہ, مارکیٹ سینٹیمنٹ, اسٹیٹمنٹ, ایک اسٹیٹمنٹ سے یوں قیمت جاتی ہے, یوں آتی ہے, ارے یہ تو پھر وزیر ہیں, ہمارے تو کئی اینکر ہیں جو ذہین ہیں, وہ اگر چاہیں تو آج یوں بھٹا بٹھا سکتے ہیں اپنے بہرحال جو بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اور زیادہ ان کی قوت اور طاقت کو بڑھائے. لیکن میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے کام پر بھی توجہ نہیں پوری دے رہی, کیونکہ انہیں اور بہت سارے کام ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے سوئی سودرن گیس, ہاں بہت بڑا ادارہ ہے جو گیس سپلائی کرتا ہے, اور اس کی وہ گیس سپلائی بھی کرتا ہے, بجلی بنانے والی IPPs اور باقی, اور ظاہر ہے جو گیس سپلائی کرتے ہیں وہ آپ سے بل بھی لیتے ہیں نا, آف کورس لینا ہے, تو اس ادارے کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہوتا ہوگا. آف کورس ہوتا ہے, یہ سطحی باتیں کر رہے ہیں. اچھا بورڈ آف ڈائریکٹر کی چیئرمین کون ہے؟ جائیں ذرا گوگل کر لینا. ابھی میں نے پروڈیوسر کو کہا تھا گوگل کرو, اگر اس نے دیکھ لیا ہے, ڈھونڈ لیا ہے تو. مجھے یہ بڑی زیادتی ہے, مجھے نہیں بتایا آپ نے. میں بتا رہا ہوں, میں یہ کوئز دینے بیٹھا ہوں یہاں, میں بتا رہا ہوں. اچھا اسکرین پہ چل رہا ہے, اور یہ شمشاد اختر صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ اس کی چیئرمین ہیں, اور انہوں نے ہفتے کے دن, اور سنا ہے کہ کوئی چند دن پہلے وزارت سنبھالنے کے باوجود, یہ میں نے سنا ہے, جس بات کا خبر کا جس کے بارے میں کنفیوز ہوں اس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے شاید ایک اجلاس کی صدارت بھی کیا بورڈ آف ڈائریکٹر. اب یہ اس سے بڑا کانفلکٹ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ٹھہریے, وزیر خزانہ بننے کے بعد میں نے سنا ہے, اگر ہوا ہے تو دیکھو جس چیز کا مجھے پتا تھا میں نے ثبوت دے دیا تمہیں. سوئی سودرن گیس کی آج کی ویب سائٹ پہ کھولا ہے, ان کا نام وہاں موجود, ورنہ شی شوڈ ہیو ریزائن. اس کی جگہ اس وقت کو چور لٹیرا سیاستدان بیٹھا ہوتا نا, ہم نے سیاستدانوں وزیر خزانہ ہوتے ہوئے تم خود کھاتے فیصلہ کر سکتے ہو بورڈ آف ڈائریکٹر یوں کر کے, لیکن ادھر پتا ہے نا کہ تگڑے نے رب نے اڑے کے کچھ. اچھا آگے سنیں, خالی یہ ایک ادارے پہ بات ختم نہیں ہوتی, ایک اور ادارہ بھی ہے, اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس. ہاں وہ SECP اور اسٹیٹ بینک کے بیچ, جو SECP کیا کرتا ہے, SECP آپ کے اسٹاک ایکسچینج کو چلاتا ہے, سیکورٹی ایکسچینج, کمپنیز کو ریگولیٹ اور چیزیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسی کے تحت ایک اور ادارہ, اس کی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر کون ہے؟ او مائی گاڈ. اچھا اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون ہے؟ شمشاد اختر صاحبہ. تو اب یہ کہ نکی جی جندڑی دے ایڈے کم, میرے اور آپ کے لیے تیل کا بندوبست کریں سستے کا, یا یہ ادارے بھی چلائیں. اور بھیا یہ اتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں, ان کا تو ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر مان نہیں ہوتا, کراچی میں ہو, ان کو 5 دنوں کے لیے 3 دن کے لیے بلانا ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ ٹائپ پرسنالٹی جی ماشاءاللہ بہت, تو ہماری جان چھوڑیں,
اور اس طرح کے ایک اور ادارے کی سربراہی کریں اور ملٹی ٹاسکنگ کریں. بھائی پاکستان جہاں پھنسا ہوا ہے میرے بابو, اس کے بعد کہتی ہیں میں جس میٹنگ اچھا میں یہ جاؤں, غیر قانونی نہیں ہے. سر دیر از کیٹیگوریکل کلیئرلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ ہی وزیر خزانہ ہیں. اب سوئی سودن جو ہے اس نے کل گیس کی ایک لیڈی ہے نا کہ جی یہ ہوگی نپرا شپرا اوگرا موگرا جائے گی, اس کا الٹیمیٹ باس کون ہے؟ ہمارا فائنانس منسٹر. بس میں یہیں پہ اپنی زبان بند کر دوں تو کافی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے دن سے یو فریمڈ آئی ایم ناٹ فریمنگ اینی تھنگ. میں آپ مطلب آپ نے یہاں تک بھائی میں آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آپ نے پہلے جو دن سے ریسرچ کہہ کیا رہا ہے ہوں آپ نے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ کو میں آج تک نہیں ملا, میرا ان سے کوئی دشمنی کو ذاتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو میں پہلے دن سے یہ کہے چلا گیا ہوں کہ یار وہ ایک ایسی فلسفی پہ بلیو کرتی ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ دی مارکیٹ ڈیسائیڈ اور گورنمنٹس مسٹ ناٹ انٹروین ان مارکیٹ بزنس. اب ہمارا جو ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کی سکت ہے یا نہیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹس کو بابو انٹروین کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے آئی ایم ایف بہت بڑا, آئی ایم ایف جو ہے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا محافظ ادارہ ہے, نگہبان ادارہ ہے. انہوں نے یہ جو پرپوزل آئی اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا نا, انہوں نے کہا یس اوکے فائن اف یو وانٹ ٹو گیو سم ریلیف. یہ تو نہیں انہوں نے ریجیکٹ تو نہیں کر دیا نا, انہوں نے کہا یار یہ ریلیف تو آپ نے دے دی. بٹ آج کی ڈیٹ تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شمشاد اختر صاحبہ کا خود کا رابطہ نہیں ہے ایز فائنانس منسٹر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یو یوز دا ورڈ آف منسٹری سر. آئی یوز دا ورڈ وزارت خزانہ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹ ایم ڈی کو نہیں فون کیا ہوگا نا. وہ یہ ہمت اور حوصلہ اور ڈٹائی پن شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ پیرس میں پیچھے ہی پہ گیا 5 دنوں تک قسم خدا کہ دے دو وہ جیسے. اچھا میں یہ چیلنج نہیں کر رہا, یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آپ نے بات کی, ارے بھائی اس پہ میں تمہیں کوئی خفیہ راز نہیں بتا رہا. میں نے پروڈیوسر صاحب یہ ابھی اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ان سے درخواست کی گئی ہے کہ جناب آپ سرچ بٹن دبائیں اور دبا کر یہ دیکھیں یہ موجود. نہیں اس پہ آف کورس میں یہ بڑی غلط بات اگر ایسا ہے. میری بات اب یہاں پہ ہو گئی نا ختم. اب یہ کہ آئی ایم ایف نے بھی آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا, لیکن آپ کے پاس جواب نہیں تھے نا. انہوں نے کہا جی آئی پی پیز کہیں گے جی کہ ہمارے پاس نہ تو تیل خریدنے کے پیسے ہیں نہ کوئلہ خریدنے کے پیسے ہیں. انہوں نے کہا جی بینکوں سے قرضے لے لیں. انہوں نے کہا جی بینکوں کا تو قرضہ 21% ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ یہ 2 مہینے آگے بڑھا دیں, کہہ دیں 48 گھنٹوں میں عوام کو آپ نے ٹیکہ لگا دیا, سنو تو صحیح نا, خوشخبری سنا دی. وہ کہیں گے فائن, اس کے بعد 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر ایک سیکنڈ ذرا یہاں رکیے. اس ملک کے سیاستدان نالائق ہیں, کیا ٹیکنوکریٹ بھی نالائق ہیں؟ پہلے نوٹس لے لیا, پھر میٹنگ کر لی, پھر ایک میٹنگ کی نہیں ہوئی, پھر دوسری میٹنگ کر لی. آج صحافیوں کو بلا کے, آپ کو تو نہیں بلایا انہوں نے, صحافیوں کو بلا کے خطاب میں کہا کہ 48 گھنٹوں میں, بغیر ہوم ورک کے میں جو ہوں مجھے اب میری بریفنگز وغیرہ میں نہیں بلایا جاتا کیونکہ میں اب فرسودہ ہو گیا اور مجھے جانے کا شوق بھی نہیں ہے. ہمیں جانا بھی نہیں, ٹائم نہیں ہے. نہیں بابو نہیں, میں میری کیپیسٹی سے زیادہ ہے. کوئی ایسی اس میں خدا کے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. بٹ آپ کا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے ٹیکنوکریٹ بھی نالائق ہیں. ارے ملک کا حال ہی یہ ہوا ہے ٹیکنوکریٹس نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. او بھائی میرے محمد علی بوگرا کہاں سے آئے تھے, وہ بھی بڑے خزانہ کے مانے جاتے تھے. شعیب ہوتے تھے ایوب خان کے زمانے میں جنہوں نے معجزے فرمائے, وہ بھی آئے تھے وہیں سے. اچھا ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم کہاں سے آئے تھے, کچھ کام تو اچھے. شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل ورلڈ سے ہی آئے تھے. شوکت ترین صاحب بھی لیٹن امریکہ میں بینکنگ کرائسس کے بعد ہمارے یہاں نازل ہوئے کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا, وہ کیا برہمن کچھ برہمن ٹائپ, بوسٹن برہمن. اچھا اور یہ خاتون بھی جو ہیں, پہلے یہ پوچھیے گا انہوں نے ورلڈ بینک میں اپنا ٹینیور پورا کیا تھا یا نہیں؟ وہ بھی نہیں کیا. عموماً 3 سال کے لیے تو ہوتے ہیں, لیکن یہ غالباً 2 سال کے بعد شاید ان کو اچھا جاب مل گیا ہوگا. دوسرے جب سب اس ملک میں ویسے ورلڈ بینک میں نارملی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پورا ٹینیور کر. ایک بات مجھے سمجھائیے, ہم نے ڈکٹیٹر بھی دیکھ لیے, سیاستدان بھی دیکھ لیے, ٹیکنوکریٹ بھی دیکھ لیے. اللہ کے فضل سے آپ کا تجزیہ کہتا ہے تینوں نالائق ہیں, پھر جنہوں نے دے دی حکومت. وجہ یہ ہے کہ کوئی آنسریبل نہیں ہے یہاں
اگر آپ نے بطور قوم، عدنان، میں نے اور آپ نے اگر یہ سیکھ لیا ہوتا کہ ہم نے ان سے حساب لینا ہے، اب وہ جیسے بڑی خاموشی معصومیت سے انہوں نے کلپ پہ نہیں کہا کئی دہائیوں سے غلط تو پالیسیوں وہ تو سچ بولا نا یار نصرت صاحب، کم از کم جو صحیح بات ہو وہ صحیح کیا کرے. تو اس میں اگر احتیاطاً یہ بھی کہتی ہیں کہ ویسے بائی دا وے اس میں ایک دہائی میں بھی شامل تو وہ سارے شامل ہیں پھر یوں نہیں، اپنے منہ سے کہیں نا. گورنر لیکن اسٹیٹمنٹ کا آپ رول کو نہیں سنو میری بات، ارے گورنر اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ایسے نہ کرو نا fiscal management. پورا او یار اسٹرکچر تو آپ نے ان پہ ڈالا سر. ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. دیکھو بات تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جب اپروچ کیا گیا ہوگا کہ جی آپ وزارت خزانہ کا منصب سنبھال لیں، تو آپ یہ کہتے کہ نہیں جی میں تو سسٹم میں رہی ہوں ایک دہائی تک، میں اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی ہوں، میرا نہیں خیال میرے بس سے باہر، جیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے. تو اتنے برے حالات میں اگر انہوں نے یہ کہا کہ میں کر سکتی ہوں تو آپ کو تو شکر گزار ہونا نہیں تو چاہیے. آپ نے 13 دنوں میں پوری گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ان چیلنج کو کر دی. یہ چاہیے تھا کہ جس دن لوگ بلبلائے ہیں اس دن پہلے دن ابھی بھی اب وزیر اعظم صاحب کے آگے میں ہاتھ باندھ کے التجا کر رہا ہوں کہ کاکڑ صاحب آپ کو صحافیوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ قوم جو اس وقت اپنے آپ کو بے آسرا سمجھ رہی ہے اس سے خطاب کر لیتے 10 منٹ کا، انہیں کہتے کہ جی اس طرح کی میں کچھ کر رہا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں ہرگز یہ آپ پہ جو بپتا ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بخدا لوگ آپ پہ اعتبار کرتے. آپ کو یہ بات پہلے دن کہہ دینی چاہیے تھی کہ یہ مجھے شہباز شریف صاحب دیں گے. شہباز شریف ایسی چالاکی کر کے گئے ان کے ساتھ کہ جی ہم نے دیوالیہ سے ملک کو بچا لیا، تالیاں. اور پھر کیا ہے وہ گانا نہیں بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. خود وہ چلے گئے لندن اور وہ جاگرز پہن کے یوں بیٹھے ہوئے مثلا. اچھا بھگتو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ صورتحال ہو جائے گی. ایبسولوٹلی. 15 دن آپ کا کیا خیال تھا کہ اتنے منع ہیں وہ، روٹی کو چوچی کہتے ہیں. سر ایک بریک پہ جانا، ایک سوال کا جواب دے دیں. میں کیونکہ یہاں برا لگے گا کہ آپ نے تو سارا ہی شمشاد اختر صاحب کو کٹارے میں کھڑا کر دیا. میں ان سب کو ان کی غلطی Being your صرف ایک partner, ہے. sir, دیکھیں. بابو ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ انہوں نے پہلے لوگوں کو امید دلائی کہ ہم ریلیف دے دیں گے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دے ول ناٹ بی. اسی لیے میں چیخ رہا تھا. ساکھ بازار میں تو 2 منٹ کی بات ہوتی ہے نا. دیکھو 90% دھندا جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ہوتا ہے ویری رائٹ کہ یار یہ مجھے ایسا کرو 100 موبائل بھیج دو. میں اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے جب اڑ جائے فضا میں تو ختم ہو گئی. وہ 48 گھنٹے میں چونکہ ریلیف نہیں آئی، ابھی پھر بھی نہیں آئے گا میرے خیال میں. جو اللہ کرے کہ آ جائے، میں کیوں. لیکن میرا نہیں خیال کہ دیکھو نا یہ جو سوال اٹھائے ہیں سر اس کا جواب نہیں ہے. یا تو ریلیف لے لو یا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لے لو. تیسرا راستہ نہیں ہے. اگے تیرے پاک لچھی ہے. ایک سوال لے لینا سر. جی، آپ نے کہا جی مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. عدنان حیدر وہ 1700 پہ پہنچ گئی. اینڈ ریسپانسبل از دی اسٹیٹمنٹ آف سینٹ میں جا کر جو انہوں نے خطاب فرمایا، جو یہ کہا کہ وی ہیو ویری لمیٹڈ روم ٹو مینوور، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ڈالر کی جو قدر بڑھ رہی ہے وہ نہیں روک سکتی ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کیونکہ بازار میں اب یہ ہے کہ دوبارہ 21% تو آلریڈی ہے، شاید بینکوں کی شرح سود 1-2 دنوں میں زیادہ آپ بڑھا کو لاکھ گلا سے اس ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سے نصرت جاوید صاحب پر. میں بریک پہ جانے سے پہلے ہے غنیمت کے فیروزہ ہیں ابھی چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. ایک چراغ کون ہے؟ کاکڑ ابھی صاحب. کاکڑ صاحب کا نام کی انور چراغ یا کیا ان کا تخلص ہے کاکڑ صاحب کا؟ سر یہ جو ٹیکنوکریٹ، بس اب میں اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. ایک بریک لے لو جلدی سے یار. اللہ کا واسطہ. نصرت جاوید صاحب، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب 90 روز الیکشن کے لیے کیا ہوا؟ اچھا آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ نے سنا نہیں ہماری عدالت عظمیٰ میں. اچھا ہمارے میں عدالت دیکھ رہا تھا وہ یعنی وزیر اعظم صاحب کا وہ چل رہا تھا وہ تو ریلیف کی بات کر رہے ہیں اور باقی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں تو دیٹس گڈ. میں تو ہم غیر امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ابھی تو. سر آپ غنیمت سمجھیے ان چراغوں کو بس. جی اچھا سر الیکشن کمیشن کی ساری ایکٹیویٹیز جن پر آپ نے بہت پراؤڈلی اور فخریہ تجزیے پیش کیے، شیڈیول آف حلقہ بندیاں اینڈ بلا بلا بلا، آج میرے خیال میں ججز کے ریمارکس نے الیکشن کمیشن کو شاید بیک فٹ پہ پھینک دیا ہے. اچھا تو اب کیا ہوگا؟
میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے پاس راہ فرار میں پہلے کہہ چکا نہیں ہوں. راہ فرار نہیں، کس سے؟ کیا یہ سزا 90 سنا روز دی؟ سے. نہیں ابھی سزا سنا دی. نہیں ہاں تو کیا کہا ہے؟ وہ پنجاب نہیں کیا بھائی سزا سنا دی؟ میں جیسے یوسر رضا گیلانی کو تو جیل تو نہیں بھیجا تھا نا، صرف یہ کہا کہ انٹل نہیں بھائی دیکھیں سپریم کورٹ نے اوے تیرے کار چوری ہو گئے پھر تو مجھے یار غصہ آ جاتا ہے یار. آئین کی وائلیشن ہو گئی نا تو اس کی کوئی سزا بھی تو ہونی چاہیے نا. اب تو نہیں ہوئی نا سر، ابھی تو 90 روز میں ہونے ہیں. مطلب آج اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو 14 مئی کا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہ وائلیشن ہو گئی نا. ایک دفعہ بھٹو کا قتل ہو گیا عدالتی قتل، تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہے. ماضی چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے اچھا لیے، یہ کہ حال میں جیا کیجیے. دیکھیں تو وہ قتل تو چلے جی ہم نے بھول گئے، اس کے بعد ہم نے کہا یار بجائے پھانسی لگانے کے ویسے بھی ہیرو بن جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ساتھ میں لفظ شہید بھی آتا ہے. ایسا کرو کہ وزیر اعظم کو نا میں توہین عدالت میں فارغ کرو. تو وہ گیلانی پہ تجربہ کیا، کامیاب بھی رہا کیونکہ ہلکا سا تھا نا. نہیں یار یہ اتنا مزہ نہیں آیا، گیلانی پھر 5 سال بعد آ جائے گا. تا حیات نااہلی کا بندوبست کرو. نہیں ہوا یہ نہیں یا کہو کہ نہیں ہوا بھائی صاحب. آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. آج مجھے لگتا ہے آپ نے اچھا آج بھی دلیل نہیں. اچھا یہ دلیل نہیں ہے آپ بقول آپ کے کہ چونکہ ایک کو پھانسی لگایا گیا تھا، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی شخص آئین کو وائلیٹ کیا کرے اس کو کچھ نہ کہا کرو. ویسے آئین کو جنہوں نے وائلیٹ کیا اس کا انہوں نے بگاڑا کب ہے، کہاں بگاڑا ہے؟ یحییٰ خان کو کوئی ابھی سزا ہوئی تھی؟ جنرل ضیاء کو ہوئی تھی؟ مشرف صاحب کو ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی نا. تو پھر بھی میں جانتا ہوں میرا ماضی داغدار ہے، روز مجھے شرمندہ نہ کیا کریں یہاں بیٹھ کے. میں حال میں آپ کا جیتا نہیں ہوں. ہے. تو میرا ہی ہے نا سر، آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے. نہیں آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نا امید ہو چکے ہیں نا سر. میں بڑا پر امید ہوں. ابھی آج بھی جس طرح عدالت اچھا عظمیٰ میں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ میں یہ بات کرتے ہوئے عدنان تم سے زیادہ پر امید ہوں. پوچھو کیوں؟ جب تک ہمارے فیصلہ ساز جو ہماری قسمتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ جب پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ناخدا نہیں ہیں، آخر میں مجھے اور آپ ہی کو اپنے مسائل کو خود یوں لائک وہ جو کہتے ہیں نا بل کو اس کے ہارن سے پکڑنا، انگریزی کا وہ جو محاورہ ہے. بھیا کوئی ایسے ماد نہیں، ایسے ہوتا ہے. دنیا بھر میں اشرافیہ یوں ہی بے نقاب ہوتی ہے، نصرت صاحب اور ہماری بھی حکمران اشرافیہ مسلسل ہو رہی ہے. اس میں ایکس وائی زی افراد کے نام بدل سکتے ہیں. دیکھو سیدھی سادی بات ہے، اگر تو 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن منعقد نہ کروا کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کی کوئی سزا تو ہونی چاہیے نا. الیکشن کمیشن ہے، اس کو کیا سزا دیں سر؟ سزا تو انسانوں کے لیے ہوتی ہے، عمارتوں کے لیے. الیکشن کمیشن میں ہوا بیٹھتی ہے یا جن اگر رات کو آتے ہیں یوں کر کے وہ دائرہ بنا آئی ایم ڈراپنگ جیسے کو فیریز آتی ہیں وہ فلموں میں؟ یار کیا باتیں کر رہے ہو. ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے، اس کے ساتھ 4 رکن ہوتے ہیں، اور اس میں فیصلے میں بار بار کیا ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے 14 مئی کو سر ریٹ پٹیشن پنجاب اسمبلی کے لیے تھی نا سر، یہ تو کے پی کے لیے جاتی. اچھا تو جب کسی صوبے میں اگر آئین کی واضح طور پر آپ ایک اور بات کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ میں لے کے گیا ہوں بھائی پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے، وہاں کے پی کے کی آپ نتھی کر دیتے ساتھ تو فیصلے میں لکھا جاتا. وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، بدقسمتی یہ ہو گئی ہے ہماری. دیکھو اب آج کے فیصلے کے بعد تو 90 روز میں الیکشن ہو جانے چاہیے نا. تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم بہت جلد الیکشن کا شیڈول دیں گے. تو بس ٹھیک ہے، تالیاں. تو اس پہ آپ یعنی اپنا تل ملا کیوں رہے ہیں؟ میں تو خوش ہو رہا ہوں تو میں کہ جو کنفیوژن نصرت جاوید کو تھی اور جو وہ پھیلا رہے تھے، مجھے کبھی بھی نہیں تھی. You were confused کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے. اس پروگرام کو پہلے دن سے دیکھنے تو ابھی کیا 90 روز میں ہوں گے؟ ہو گیا نا سر، آج کہہ دیا بینچ نے. اسمبلی کس دن ہوئی ہے بٹ اسمتھ؟ آپ 12 تاریخ سے شروع کریے. 12 تاریخ سے بگنی ہے 90 آج دن. 19 دن ہو گئے. 90 دن گنو، 90 دن گنو اب.
اور تاریخ نکالو کیا ہے. نہیں کرو اب یعنی سمپل میتھ Sir, پلیز, ہاں. ڈو سمپل میتھ پلیز. 12 نومبر تقریباً 12 نومبر تو 12 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں. اب شیڈول آئے گا نا ابھی کچھ دنوں میں سر. او بھائی شیڈیول ایک آ چکا ہے نا کہ 14 وہ دسمبر. ہلکا بندیوں کا ہے نا سر. تو ہلکا بندی تو پہلے ہو جانے. نہیں آپ دیکھیں آج پہلی دفعہ ججز نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ آئین اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن کو کہ وہ 90 روز سے زائد کی تاریخ دے. بھیا تو پھر اب یہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں There will be a ایک schedule. ہفتے بعد آ جائے شیڈول تو میں تالیہ میں آپ کے ساتھ ہوں. زندہ باد. یہ شیڈول اس لیے نہیں آئے گا کہ اگر 14 مئی کا نہیں آیا اس کے فیصلے کا شیڈول تو آج کا بھی نہیں آئے گا. سر آپ 14 اب مجھے ایک بات بتائیں اچھا، اب پنجاب اور کے پی کے کی سچویشن کو نیشنل اسمبلی کے ریزولوشن سے کیوں کمپیئر آج کرتے ہیں؟ کا جو فیصلہ ہے بھیا اس کا آئندہ انتخابات سے ایک تو کوئی تعلق نہیں تھا جتنا تھوڑا بہت میں جرنلزم دیٹ سمجھتا واز اے ہوں. ریویو آف پنجاب الیکشن نا جو کہ ہونے تھے 90 روز کے ایک اندر. جو فیصلہ آیا تھا جس پہ 90 روز والے فیصلے پر عمل نہیں ہوا, اس پہ جو تنبیہی ریمارکس تھے ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے معافی تلافی کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن نے استدعا کی, ریویو کی. یہی ہو گیا نا کہ سر آپ یعنی نظر ثانی ریویو فرمائیں کیس تھا. اور نظر اللہ نیاز حسین ہمارا کہا سنا معاف کر دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تمہیں معاف نہیں کیا لیکن تمہیں کہا بھی کچھ نہیں. بس میں تیرے گل نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے آئین کو وائلیٹ کر دیا, بس میں تیرے گل نہیں کرتی. واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ الیکشن کمیشن کے ساتھ سر؟ سر ہلکا بندیاں ہوں گی 14 دسمبر اب بھی ہوں گی. ہر صورت پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ایک بینچ جس میں چیف جسٹس خود بیٹھے ہیں, 2 سینئر 3 ججز بیٹھے ہاں ہیں, تو پھر یہ انہوں نے 16 بار بار آئین کا حوالہ دیا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیف جسٹس چاہتا ہے نا تو دوسرا آ کے بدل دیتا ہے. ایک چیف جسٹس آتا ہے, غلام اسحاق خان جو ہیں وہ گورنمنٹ توڑتے ہیں 58(2)B کے ہوتے ہوئے آئین کے اندر, جس میں صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے ان ہز ڈسکریشن, وہ اگر محسوس کرے کہ حکومت ٹھیک نہیں کہا, اسمبلی بھی فارغ, یہ بھی فارغ, وزیر اعظم جسٹس نسیم حسین شاہ ٹک 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 روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوئی. کارپوریٹ لائر تھے وہ انور صاحب, وہ چودھری محمد علی, ٹک ٹک تاریخی فیصلہ دیا جو ابھی بھی جاؤ پارلیمان کی عمارت وہاں پہ کرنا ہے نا, ہے یا نہیں, ہے یا نہیں. اس کے بعد جب گورنمنٹ توڑی جاتی ہے اس فیصلہ آ جانے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی تو چیف جسٹس بدل جاتے ہیں, بلڈنگ بھی وہی رہتی ہے, جسٹس سجاد علی شاہ. تو فاروق بھائی کی توڑی ہوئی اسمبلی جائز, تو غلام اسحاق خان کی توڑی ہوئی ناجائز. یہ اور وہ فیصلہ ابھی بھی جاؤ پارلیمان کے اندر. میں نے کتنی مرتبہ کہا ان لوگوں کو, جب میں کہا کم از کم اتنی غیرت تو کھاؤ سیاست دانوں, یہ ہٹا دو. اچھا اور نہ صرف بعد میں سے وہ لگایا کیوں ہوا؟ وہ تھے نا گوہر ایوب خان, انہوں نے کہا تاریخی فیصلہ لگایا جائے. میں ہنستا رہا. اس کے بعد اچھا خیر, اور یہی نہیں ہوا خالی کہ جی صدر اسمبلی توڑ سکتا ہے یا نہیں. اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 مشرف صاحب نے کہا سارے فارغ. تو پھر کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کے تاریخی حوالے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی عدالت عظمیٰ کی عظمت کو خطرہ ہو سکتا ہے. کوئی نہیں, کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. اچھا دیکھو نظریہ ضرورت ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی ڈھال ہے. نصرت جاوید سمیت میرے خیال میں پوری جو نظریہ ضرورت ہر ایک کی ڈھال ہے. مجھے میرے پاس بریک کا کانٹینٹ آ گیا. نصرت جاوید سمیت ساری جو کیا ہوتی ہے حکومتی مشینری وہ اس بات پہ بضد ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہلکا بندیاں وہ جو 90 روز کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ مقدم ہے. بریک پہ جا رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب ویسے تو کئی شاکنگ نیوز آپ دیتے ہیں. یہ جو پچھلے اس ہفتے سے جو سندھ اور پیپلز پارٹی کے معاملات پہ تھے, آج ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی. یہ جو سسٹم کا حصہ رہنے والے ایک خبر چل رہی تھی, سندھ میں غیر اعلانیہ چلنے والے سسٹم کا حصہ 11 اہم مختار کار معطل. واٹ از دس سسٹم؟ مختار کار کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ جو زمینوں کے سودے ودے کرتے ہیں نا, یہ جو نہیں حکومت کی طرف سے جو اچھا اوکے جن کو مختار نامہ دیا ہوتا ہے.
ना सरकारी लोग यार, पटवारी ये वो उधर मुख्तार, यानी सिंध में इन लोगों को, जैसे हमारे यहाँ गिरदावर और ये हाँ, गिरदावर तो पंजाब में है तो हमारे। उधर होते हैं मुख्तार का, ठीक है ना। अब ये कितने लोग पकड़े गए? सर 11 लोग मुअत्तल किए सर इनको। हाँ, ये अभी तो मुअत्तल हुए। अच्छा, एक खबर ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी ब्यूरो चीफ से भी बात हुई थी, हमारे जो ब्यूरो चीफ है, जी, कुछ गिरफ्तारियों का भी बिल्कुल आप ठीक जी वो ये प्लान है, तो मैं जो आपसे हो भी चुकी हैं। हो भी चुकी है, चले तो ये अच्छी बात है। तो मैं आपसे वही अगर कोई आदमी करप्शन के इल्जाम में वाक़तन पकड़ा जाए, अल्लाह करे कि आखिर में फिर वो साबित भी हो जाए, क्योंकि एक ज़माने में याद होगा आपको, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार भी थी, तो एक साहब पकड़े गए थे, डॉक्टर आसम, याद नहीं हो? पता बिल्कुल। कितना शोर मचा था। 400 कुछ अरब की कितने अरब थे? 400 कुछ अरब थे, मुझे एग्जैक्ट 400 से ऊपर थे बारे। तो नतीजा क्या निकला? जीरो। और अभी तो खैर वो बरसरे इक़्तिदार नहीं है। तो हमारे यहाँ होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि अक्सर ये ख्याल आता है कि एहतसाब से, कि इंतखाब से पहले अगर एक चक्कर एहतसाब का हो जाए तो कोई मजाक नहीं। लेकिन निगरान हुकूमत के टाइम में ऐसा होना कि जो जाती हुकूमत है उसका ये पलंदे खुल जाए। निगरान के निगहबान भी तो होते हैं। हैं? निगरानों के निगहबान भी तो होते हैं। तो बात यही है, मेरा अपना ख्याल है, जो मैं आपको कह रहा था कि यार सिंध में एक बाप 2 हो सकता है और उसकी तैयारी शुरू है। इसीलिए जब मैंने आपको शुरू हुआ, आप मेरी बात पे एतबार नहीं कर रहे थे, मेरी बहुत सारी बातों की तरह। अब आप खुद ही माशाल्लाह खबर पढ़ के मुझे सुना रहे हैं। अब ये जो सिस्टम का लफ्ज़ है ना, व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये है कि जी एक सब पे भारी जो होते हैं साहब, हाँ, आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, जिसके मुताबिक जाहिर है कि अगर फर्ज करें को बंदा अपनी जमीन ये का, खबर फाइल करने वाले ने उस सिस्टम का हवाला दिया। सर ये जो निगहबान जो हैं वो निगरानों को यही बताते हैं कि इसको सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम से मतलब ये, मैं तुम्हें आसानी से बताऊं, तो फर्ज करो डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू है सीडीए का, तो वो हुआ अफसर मजाज, साइन उसके चाहिए। लेकिन उसी दफ्तर में अब आप हैं अदनान हैदर साहब, वो यानी कुग्गी मारने वाली अथॉरिटी आपके पास, आपका मैं क्लर्क हूँ, ये हूँ, मेरा नाम नुसरत जावेद है, और सिस्टम ये है कि काम आप उसी सूरत दस्तखत करेंगे अगर मैं इसको आप क्या करें। माय गॉड, अच्छा, और ये सिस्टम है सिंध के अंदर? खुदा के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है ना हो, लेकिन ये कि मुझे ये समझ नहीं आती, एक चीज ऐड करते हैं, क्या ये सिस्टम जो है, कितनी मरतबा सुना है कि बुजदार आगे ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो बात तो फिर वो यानी फराक होगी शोगी सारी टाटाशिप, उसे कोई सिस्टम का जिक्र नहीं आएगा। जरूरी है, ये खास मोहब्बत जो है ये इसी सूबे के साथ है। क्यों? एक चीज और भी ऐड उसकी वजह है ना। अब मैं क्या करूं? सर 40 सेकंड जल्दी से एक सवाल भी पूछना है मैंने। बस तुम कर लो सवाल। सर इसमें जबरदस्त बात जो है, जो अहम बात है, सॉरी जबरदस्त नहीं, अहम बात, निगरान सूबाई वजीर हैं मोहम्मद यूनुस ढागा साहब, FIA करती, नैब करती, एंटी करप्शन करती, पुलिस करती, मुझे समझ आती, निगरान सूबाई वजीर को नहीं खबर सी। यूनुस ढागा पहले क्या रहे हैं? हेलो, मेरा ख्याल में क्या करते हैं ना, नुसरत जावेद तो जेर आताब रहने का तजुर्बा यार, जान दो, मैं सराइकियां तजुर्बा कर चुके हैं, हमने नहीं करना। अपना बहुत ख्याल करिए, और जो तजुर्बा नुसरत जावेद साहब ने किया, तजुर्बा जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो ना आपने करना है ना मैंने करना है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी और वक्त और रोजी बहुत प्यारी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।